توکل کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک ہے حقیقی اللہ پر توکل، توکل علی اللہ، جو کہ فرض ہے. بندہ توکل کے فہم کے لیے یہاں سے شروع کرے. یہ پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مرزوق ہے. یعنی پوری کائنات کا صلہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے. جب وہی اس دنیا کا خالق ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہی عطا کرنے والا ہے. لہذا ہر جلب خیر پہ اسی پر توکل ہونا چاہیے. چنانچہ وہ امور جن امور کی عطا پر صرف اللہ ہی قادر ہے، ان امور پر صرف اللہ پر توکل کرنا، یہ نقطہ توحید ہے، اصل توحید ہے. اور جن امور پر اللہ قادر ہے، ان امور کے حصول کے لیے غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر ہے. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے. میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، پاکستان سے، اور سندھ میں ایسے لاتعداد لوگ آپ کو ملیں گے جن کا تعلق مشائخ سے ہے، جن کو وہ شیخ یا پیر کہتے ہیں. اور ان کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ان کو سالانہ کوئی نذرانہ پیش کر دیا جائے، بس یہ کافی. اب یہ ہماری پوری جو امور ہیں دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، یہ سب کے متولی بن گئے، یہ سب کے کارساز بن گئے. دنیا کی خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کل قبر میں امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اسات قیامت بھی امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. مگر وہ ان تمام امور میں غیر اللہ کو کارساز مانتے، بس اسے نذرانہ پیش کر دیا جائے اور وہ سارے امور کے کارساز ہیں. ان سارے امور پر ان پر توکل قائم ہو جاتا ہے. یہ شرک اکبر ہے. یہ صورت شرک اکبر، یعنی وہ امور، وہ کام جن کاموں کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، صرف اللہ ہی ان پر قادر ہے، ان امور پر غیر اللہ پر توکل شرک اکبر. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ حصول اولاد کے لیے کسی غیر پر توکل کریں، یہ شرک اکبر ہوگا. الغرض جو بھی امور اور جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ جن پر قادر ہے، روحی رسان وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اللہ ہی سے طلب کیے جائے، اسی سے استغاثہ کیا جائے، اسی سے استعانہ کیا جائے، اسی سے دعا کی جائے. ان امور میں غیر اللہ سے دعا، غیر اللہ سے استعانہ اور استغاثہ، ان پر توکل کرنا شرک اکبر اور توحید کے منافی. توکل کی ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان پر توکل کیا جائے دنیاوی امور کے حصول کے لیے، دنیاوی امور کے حصول کے لیے ان پر اعتماد کیا جائے، توکل کیا جائے. بس وہ امور اگر تحت القدرہ ہیں، ان کی قدرت کے تحت آتے ہیں، جیسے حاکم وقت ہے، بہت سے وسائل کا وہ مالک ہے، تو اس سے سوال کرنا کسی چیز کا، یا بہت سے کام وہ انجام دیتا ہے، مثلا امن فراہم کرتا ہے، تو فراہمی امن میں اس پر اگر اعتماد ہو اور ساتھ ساتھ عقیدہ یہ ہو کہ توفیق اللہ کی ہوگی، تو ان امور میں جو تحت القدرہ ہیں آپ غیر اللہ پر توکل کر سکتے ہیں، مگر اس عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ توفیق من جانب اللہ ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے. ان غیر سے ایک توقع قائم ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عطا کے عقیدے کے ساتھ. بہت سی امور ایسے ہیں ان میں آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. آپ کی ایک کمپنی ہے اور کسی شخص کو آپ نے مقرر کیا ہے بیع و شراء پر، خرید و فروخت پر. اب وہ خرید و فروخت کے امور انجام دیتا ہے، اسے آپ نے رکھا ہے، ان امور میں اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ امور ہیں جو تحت القدرہ ہیں اور اس کی استقامت کی توفیق اللہ کی طرف سے، یہ شرک نہیں ہے. لیکن وہ امور جو فوق القدرہ ہیں، جن پر اللہ رب العزت قادر ہے، ان امور کی طلب اور ان امور کی خاطر غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی ہے. اس لیے فرمایا کہ وعلی اللہ فتوکلوا
ان کنتم مؤمنین، صرف اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں دو تاکیدیں استعمال ہوئی، وعلی اللہ فتوکلوا، جملہ سیدھا اس طرح ہوتا ہے فتوکلوا علی اللہ، فتوکلوا علی اللہ، یہ علی جار لفظ جلالہ اللہ مجرور ہے، اور جار مجرور کے متعلق ہیں یہ توکلوا کے، تو جو متعلق ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، متعلق بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں ترتیب اس کے معکوس ہے، وعلی اللہ جار مجرور پہلے ہے اور متعلق بعد میں ہے۔ اس قسم کے انداز سے عبارت میں حصر پیدا ہوتا ہے، عبارت بند ہو جاتی ہے ایک مفہوم میں۔ اس کا معنی اب یہ کریں گے اللہ ہی پر توکل کرو، جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، اصل ترتیب یوں ہے نعبد ایاک، نعبد کا پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، یہاں پہلے مفعول ہے اور فعل فاعل بعد میں، یہ ترتیب معکوس کیوں ہے؟ عبارت میں زور حصر اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب ایاک نعبد کو ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ ترجمہ درست ہے۔ ترجمہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اس عبارت کے اسلوب سے۔ عبارت میں مفعول مقدم ہے اور فعل فاعل اس کے بعد آ رہے ہیں، حالانکہ جو سیدھی عبارت ہے اس میں پہلے فعل ہے پھر فاعل ہے پھر مفعول ہے، یہاں پہلے مفعول ہے پھر فعل فاعل ہے۔ تو اس انداز سے عبارت میں ایک حصر پیدا ہوتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے، ہی کہاں سے آیا؟ اسی اسلوب حصر سے، اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ایاک نستعین تجھ ہی سے استعانت کرتے، تیرے علاوہ کسی سے استعانت نہیں کرتے۔ یہ انداز حصر ایک قسم کی تاکید ہے، اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو، ایک یہ تاکید۔ دوسرا ان کنتم مؤمن، اگر تم مومن ہو، تمہارے ایمان کی بقا، تمہارے ایمان کی سلامتی، تمہارے ایمان کی حفاظت توکل اللہ پر، اور اگر تم نے غیر اللہ پر توکل کیا تو یہ شرک اکبر توحید کے منافی ہے، پھر تم دائرہ توحید سے خارج ہو جاؤ گے۔ جی